یہ ذرا ہمیں سمجھائیے گا کہ یہ ابھی ظاہر ہے کہ کافی اس پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں، کتنا خوشائند ہے یہ پاکستان کے لیے اس ایونٹ کا انعقاد، اور پاکستان کو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ دیکھیں، ایونٹ کی اٹینڈنس بہت اچھی تھی، جو لوگ آئے تھے اس کے لیے بہت باہر کی کمپنیز آئی تھیں، انٹرنیشنل انویسٹرز آئے تھے، اور ایز امپورٹنٹلی لوکل بہت انویسٹرز آئے تھے جو لوکل گروپس ہیں، اور جب لوکل گروپس اتنی تعداد میں آتے ہیں وہ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے بھی کہ لوکلز انویسٹ کر رہے ہیں اس میں۔ تو اوور آل اٹینڈنس بھی اچھی تھی، رسپانس بھی اچھا تھا، کچھ ٹرانزیکشنز بھی ہوئی، کچھ ایم او یوز بھی سائن ہوئے، انشاءاللہ ان پہ ایگزیکیوشن ہوئے گا ایم او یوز پہ، اور مائننگ انشاءاللہ اگلے 5 10 15 سال میں بڑھتی رہے گی۔ مائننگ جو ہے یہ جلدی کا گیم نہیں ہے، اس میں 5 10 سال لگتے ہیں مائن کو آنے میں۔ Obviously. جی، تو اس میں یہ جو سوال اٹھتا ہے، جیسے ریکوڈک کا ایک ہمارا پہلے سے ہمارے ذہن میں ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے، سو ہاؤ ول وی میک شیور کہ سارے لوگ آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے منرلز کے جو ریسورسز ہیں ایک عرصے سے دنیا کی نظریں اس پہ ہیں، اور پتہ ہے کہ یہ ان ٹیپڈ ہیں اور پاکستان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے، تو وہ اپنے فائدے کے لیے بھی آئے ہیں۔ پاکستان اس کے اندر اپنا فائدہ کس طریقے سے دیکھ سکتا ہے، کس طریقے سے اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں میں یہ ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس ریکو دیگ پہ بہت کنفیوژن ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی۔ ریکو دیگ جو پروجیکٹ ہے اس کے ایکچوئل نمبرز جو ہیں وہ ایسے ہیں۔ بیرک گولڈ جو کینیڈین کمپنی ہے اس کی 50% شیئر ہولڈنگ ہے، پھر گورنمنٹ آف بلوچستان کی 25% شیئر ہولڈنگ ہے، اور گورنمنٹ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی 25% شیئر ہولڈنگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو کنٹریبیوشن ہے بیرک 56% کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹوٹل کیپٹل کا، اور گورنمنٹ آف پاکستان 44% کنٹریبیوٹ کرتی ہے کیونکہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا فری کیری ہے۔ لیکن ایکچوئل بیرک کا جو شیئر ہے وہ 38% ہے، سو 56% ان کی کیپٹل کنٹریبیوشن ہے، اور نیٹ آف رائلٹیز اور کیریڈ انٹرسٹ جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ملتی ہے ان کا ایکچوئل انٹرسٹ 38% ہے۔ تو وہ تو ہمارے لیے پیمنٹس کر رہی ہیں، مین بینیفیشری اس کا بیرک نہیں ہے، مین بینیفیشری گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف بلوچستان ادھر کے لوگ ہیں، کیونکہ مائن کی ڈیولپمنٹ کے علاوہ ان لوگوں کے CSR پروگرامز اچھے خاصے ہوتے ہیں، ایجوکیشن ہو رہی ہے، انفراسٹرکچر بلڈ ہو رہا ہے، اسکولز اوپن ہو رہے ہیں، بجلی لائی جا رہی ہے۔ تو جہاں بھی آپ دیکھیں دنیا بھر میں جہاں مائننگ ڈیولپ ہوتی ہے وہ لوگوں کی زندگیاں بہت بدل جاتی ہیں کیونکہ وہ ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے۔ شہزاد صاحب اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ دا کوسچن از واٹس دا کیچ، کیونکہ لوگ جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھو افریقہ کو انہوں نے خالی کر دیا، یہاں خالی کر دیا، پھر دوسرا ہمارے پاس کیا ٹرانسپیرنسی ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ جو نکال رہے ہیں جن کے پاس اتنی بڑی مشینری ہے تو وہ جتنا مرضی نکالیں، جتنا مرضی لے جائیں، ہم دیکھ بھی نہیں پائیں گے۔ تو ایز اے لے مین مجھے سمجھائیے گا، ہمارے ویورز کو سمجھائیے گا کہ کس طریقے سے یہ چیزیں مد نظر رکھی جائیں گی۔ یہ لے مین کے میں سمجھاتا ہوں نا، یہ صرف زمین نکال کے بیچتے نہیں ہیں، کاپر کی جب پروسیسنگ ہوتی ہے اس کی بہت ساری سٹیپس ہوتی ہیں، پہلے وہ بلاسٹ ہوتا ہے، پھر وہ گرائنڈ ہوتا ہے، پھر وہ پروسیس ہوتا ہے، اور پھر کانسنٹریٹ بنتا ہے، پھر وہ کانسنٹریٹ لوڈ ہوتا ہے اور پورٹ سے پھر شپ ہوتا ہے۔ اس کی ہر جگہ آڈٹ ہو سکتی ہے، صرف ایک جگہ نہیں، ملٹیپل ایریاز پہ ہوتی ہے۔ جو مشین ہے اس کی وہ میٹسو کی مشین ہے، 45 ملین ٹنز پر اینم کیپیسٹی ہے، تو اگر وہ 20 ملین ٹن بنا رہی ہے یا 70 ملین ٹن بنا رہی ہے، دونوں پاسبل نہیں ہے۔ تو جو اسکوپ آف مس الائنمنٹ ہوتی ہے یا جو کنفیوژن ہو سکتی ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے، بہت ایزیلی آڈیٹیبل ہوتا ہے یہ۔ سو یہ کہنا کہ پتہ نہیں کتنا نکال رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اور یہ رسک ہوتی ہے جب گورنمنٹ کا کوئی حصہ نہیں ہو۔ یہ تو آپ کے پارٹنرز ہیں، 50-50 ہے، آپریٹ ایک کمپنی کر رہی ہے، لیکن وہ ایک کمپنی ایسے، یہ فورن کمپنی جو ہیں اسپیشلی جو بڑی کمپنیاں جیسے بیرک ہو گئی، ریو ٹنٹو ہو گئی، BHP ہو گئی، ان کے خود اپنے بہت اسٹرانگ سسٹمز ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہو نہیں سکتا ہے ان کے اندر پہ۔ But they have the capacity to drill and extract and purify and do whatever with that. No? We don't have the capacity or to understand what they are doing. No, of course نہیں یہ بالکل صحیح نہیں، یہ بالکل دیکھیں مین تو ان کی 80-90% آف دا ورک فورس تو پاکستانی ہوئے گی، alright، تو ٹرین کر رہے ہیں وہ تو آپ یہ سوچیں ان لوگوں نے چاگی کے لوگ لیے ہیں اور ان کو گلوبلی اپنی مائنز میں بھیجا ہے، لوکلز، دیکھیں ان کی زندگیاں کیسی چینج ہوئی ہیں۔ ان کو ٹریننگ کے لیے ارجنٹینا، پاپوا نیو گینی، الگ الگ چلے، الگ الگ جگہ بھیجا ہے۔
ٹوٹل اس سے انویسٹمنٹ پاکستان میں اگر مانیٹری بینیفٹس کی بات کریں تو ان ٹرمز کہ اگر اگلے 10 سال کی بات کریں تو پاکستان کو کس حد تک بینیفٹس حاصل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو اس پروجیکٹ کے ابھی تک جو فیزیبلٹی کی رپورٹس ہیں اگلے 10 سال نہیں لیکن جو لائف آف دا مائن جو بی ایف ایس کے لیے بناتے ہیں $75 ارب اس کے کیش فلوز ہیں. ٹائم لگے گا بٹ فی سال اندازاً لگ بھگ فیز 1 میں $2.5 سے $3 بلین ایکسپورٹ ہوئے گی اور اس کے بعد ڈبل ہو جائے گی. اور اس میں میٹالک یہ تو چلے میٹالک سائڈ ہوگی اور نان میٹالک جو منرلز ہیں ان کو کس طریقے سے؟ نان میٹالک آپ پروسیس جب کرتے ہیں نا اب میٹالکس کے لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ نان میٹالکس کی ویلیو ہے نہیں تو آپ میٹالک منرلز کو پروسیس کر کے آپ پھر ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. عمیر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں ایڈ دیکھیں سی آر بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے مگر بات یہ ہے کہ سی ایس آر اگر صحیح سینس میں استعمال ہوئے تو کمیونٹیز ڈیولپ ہوئیں گے. ہمارے اور بھی ڈفرینٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں نا آج تک دیکھیں سی ایس آر کو مانیٹر کون کر رہے ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جب تک نہیں ہوگا بلوچستانی اوور آل پاکستان یعنی کہ وہ جو بات کر رہے ہیں کہ اگر حکومتی سطح تک بات رہے وہ الگ ہے لیکن عوام کی سطح تک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہی تو ہمیشہ بات ہوتی ہے نا. دیکھیں ریولوشن آ جائے نا مسئلہ کیا ہے کہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں اگر آپ لکی کے علاقے دیکھ لیں دیکھیں سیمنٹ فیکٹریز نے کیا کیا پورے پہاڑ کاٹ دیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کمیونٹی کو کیا واپس دیا. سوئی گیس کے ذخائر چلے گئے جدھر سے چلے گئے آج تک ان کا رونا کیا ہے وہاں کا سی ایس آر کیا ہے. اگر آپ نے ایک بلوچ سردار کو ہی پیسے رائلٹی دینی ہے تو عوام کدھر جائے گی؟ بات ہے کیا وہ عوام خالی بندوق اٹھانے کے لیے رہ گئی ہے؟ دیکھیں اس کو بھی پڑھائیں اس کو بھی. یہ فیلئر کیا گورنمنٹ کے اینڈ پہ ہوا؟ انہوں نے بلوچ سردار کو ہو سکتا ہے اس لیے دیا ہو کہ آگے ڈسٹریبیوشن کا کام اپنے کلچر کی وجہ سے یا اپنے ریسورسز کی وجہ سے وہ یقینی بنائے. دیکھیں نہیں ہوا نا تو اسی لیے اب ایک صوبہ ایلینیٹ فیل کر رہا ہے اس کو انگیج کرنے کے لیے جب ہے پیسہ آپ ان پہ خرچ کریں لوگوں کو روڈ نیٹ ورکس دیں ہسپتال دیں. اگر ہماری گورنمنٹ تھی ہم نے 600 بلین کا پیکج اگر خالی ساؤتھ بلوچستان کے لیے رکھا تھا اس طرح کی چیز ہونی چاہیے. اور اچھا ون لاسٹ تھنگ میں ایک ذرا ان سے شہزاد صاحب سے پوچھ تو پھر آپ کی طرف آتا ہوں. شہزاد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس کے اندر یہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی بات کرتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس پہ کچھ میک شور کر سکتی ہے اور کس طریقے سے کر سکتی ہے کہ نچلے لیول تک فوائد پہنچیں اس کے؟ صرف گورنمنٹ نہیں فوکس کر سکتی ہے بیرک باکس فوکسڈ ہے اس پہ. تو اگر آپ دیکھیں ان کا جو گائیڈ لائن جو دی گئی ہیں وہ تو کوشش کر رہے ہیں سب سے پہلے جو ہائرنگ ہوئے وہ چاگی کے ہی لوگوں کی ہوئے پھر بلوچستان کی لوگوں کی ہوئے اور پھر اس کے بعد لوگوں کی ہوئے. وہ آلریڈی ٹرکل ڈاؤن ہو رہا ہے. یہ جو ان لوگوں نے لوگ لیے ہیں اور باہر بھیجے ہیں یہ سب اسی علاقے کے لوگ ہیں. تو ان کی انگیجمنٹ لوکل ان کی فلسفی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ان کا پارٹنر لوکل سٹیک ہولڈرز ہیں. اگر رسپانس دیکھیں دنیا میں مائننگ بدل گئی ہے. جو مائننگ 50 سال پہلے ہوتی تھی اور جو ابھی وہ بالکل ہے نہیں. اور بیرک کی خاص طور پہ فلسفی ان چیزوں میں بہت اچھی ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کی ایسیٹس کے ہم کسٹوڈینز ہیں اور پروسیس کر رہے ہیں آپ کے لیے ایسیٹس آپ کی ہیں. تو جب ایک کمپنی ادھر آتی ہے اس مائنڈ فریم سے اٹس ہارڈ ٹو گو رانگ نا. وہ تو بالکل صحیح فلسفی لے کر آئے. چلیں تھینک یو سو مچ شہزاد اشفاق صاحب فار یور ٹائم.